ایک بس بنارس سے دہلی کے لیے روانہ ہوتی ہے اور اس میں ایک عورت جو پھٹے پرانے کپڑوں میں اس پر سوار ہوتی ہے اور مونگ پھلی بیچ رہی ہوتی ہے، آواز لگاتی ہے کوئی مونگ پھلی لے لو، کوئی مونگ پھلی لے لو۔ اتفاق سے اس بس کا جو ڈرائیور تھا اس عورت کا واقعہ کو پورا سنے اور ویڈیو اچھا لگے تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے۔ دوستو، افسانہ جو طلاق شدہ ایک عورت کی کہانی ہے، آپ کے سامنے پوری کہانی رکھوں گا۔ اکثر تو عورتیں یا یوں کہا جائے کہ میاں بیوی غصے میں، جذبات میں ایک دوسرے کو طلاق تو دے دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، مگر زندگی بھر دونوں کے دل میں ایک کلک سا ہوتا ہے، ایک افسوس سا ہوتا ہے اور ایک تڑپ سا بھی ہوتا ہے۔ اس کہانی کو سن کر یقیناً آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طلاق لینے کے بعد عورتوں کی، لڑکیوں کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ ان کی یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد جس گھر میں گئی تھی، اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر، اپنے شوہر کے گھر کو خیر بات کہہ کے اپنے مائکے میں گئی تھی کہ میں یہاں سکون اور عزت کی زندگی گزاروں گی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر ہی اس عورت کے لیے جہنم بن جاتا ہے اور اس مائکے میں رہنا اس عورت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنا گزر بسر کرنے کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں اس عورت کو ہی چلانے پڑ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک واقعہ ہے بنارس شہر کا، اس کے اطراف کا، کہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا افسانہ۔ اس کا شوہر جوئے وغیرہ کا عادی تھا، جوا کھیلتا تھا، روزانہ مزدوری کرتا تھا اور شام کو جوا کھیل کر سارا پیسہ ہار جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد وقت گزرتا گیا۔ جب کچھ دن گزرے تو عورت نے اپنے شوہر کو نصیحت کی کہ اب تم جوا کھیلنا بند کر دو، اب غلط کام چھوڑ دو، صحیح راستے پر آ جاؤ۔ اب اس لیے کہ ہم دونوں ایک بچے کے ماں باپ بننے والے ہیں اور اس بچے کی ذمہ داری ہے۔ اب تک تو ہماری اور آپ کی ہی بات تھی، مگر اب یہ بچہ زندگی میں آ رہا ہے، اس بچے کی زندگی سنوارنے کی ہماری آپ کی ذمہ داری۔ بیوی کے اس بات پر اس نے عورت کو بہت برا بھلا کہا اور عورت بھی غصہ میں اپنے مائکے چلی جاتی ہے اور اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ اب میں اس شوہر کے ساتھ، اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لہذا کچھ دنوں کے بعد طلاق ہو جاتا ہے اور ہمیشہ مائکے میں رہنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ لیکن چونکہ افسانہ کے گھر والوں کا یعنی اس کے ماں باپ کے مالی حالت بھی ٹھیک نہیں تھے، کچھ چھوٹا سا دکان تھا، اسی سے ان کا گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ جب بچے بڑے ہونے لگے تو اخراجات بڑھنے لگے تو افسانہ نے اپنے گھر کو ذمہ داری سنبھالنے کے لیے، اپنے گھر کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے کچھ کام کرنا۔ بغل میں ہی کچھ دور میں سبزی منڈی تھا، اس نے کچھ سبزی ٹھیلے پر لگا کر بیچنا شروع کی، مگر بہت دنوں تک وہ اچھا نہیں چلا۔ پھر اس کے بعد اس عورت نے اور دیگر کام کیے، پھر اس کے بعد اس نے دیکھے کہ مونگ پھلی میں بہت فائدہ ہوتا ہے اور مونگ پھلی ہر کوئی لیتا ہے، اور بغل میں ہی بس اڈا تھا جہاں سے بس روانہ ہوتی تھی لکھنؤ کے لیے، دلی کے لیے، الہ آباد کے لیے، یعنی دور دور کے لیے بس روانہ ہوتی تھی۔ تو اس بس اڈے پر اور بس میں بہت سارے مونگ پھلی بک جاتے تھے۔ تو اس افسانہ نے فیصلہ کیا کہ اب میں مونگ پھلی بیچوں گی، لہذا وہ مونگ پھلی بیچنا شروع کی۔ تو اتفاق سے ایک دن وہ روڈویج بس پہ، سرکاری بس پہ سوار ہوتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے میں، آواز لگاتی ہے کہ مونگ پھلی لے لو، مونگ پھلی لے لو۔ تو اس کا شوہر جو اس گاڑی کا، اس بس کا ڈرائیور ہوتا ہے، اپنی بیوی کو، اپنے طلاق شدہ بیوی کی آواز کو پہچان جاتا ہے، اپنے چہرے پر کپڑے باندھ لیتا ہے اور اس عورت کو آواز لگاتا ہے کہ لے آؤ مونگ پھلی، سارے کے سارے مجھ کو دے۔ عورت جب سارا مونگ پھلی اس کو دے دیتی ہے تو اس کا شوہر اپنے چہرے پر سے رومال ہٹاتا ہے، گمچھا ہٹاتا ہے، تو افسانہ دیکھتی ہے کہ یہ تو میرا وہی جواری شرابی شوہر ہے جس سے میں طلاق لے کر اپنی مائکے چلی گئی۔ وہ شوہر اپنی عورت کا ہاتھ پکڑ کر بہت رونے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے، اور شوہر آصف اختر کہتا ہے کہ تمہارے چلے جانے کے بعد میں تو ایسا ٹوٹ گیا اور ایسا تنہا سا ہو گیا
कि मुझको बहुत कलक और बहुत अफसोस हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी। लिहाजा मैंने अपने सारे गलत काम और सारे जो गलत चीजें थी सब छोड़कर मैं एक अच्छा इंसान बन गया और एक गाड़ी का ड्राइवर बन गया और सरकारी नौकरी करने लगा, यानी इस बस का ड्राइवर बन गया जो सरकारी गाड़ी। तो उसकी बीवी कहती है, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? तो आसिफ कहता है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की। लिहाजा कुछ बातें होती हैं। उसके बाद 2-3 किलोमीटर दूर पर जाकर औरत उस बस से, अफसाना उस बस से उतर जाती है और वापस अपने घर के लिए रवाना हो जाती है और वो दिल्ली के लिए उसका शौहर बस लेकर चला जाता है। जैसे रास्ते भर वो सोचता रहा अपनी औरत के बारे में कि मेरी बीवी का हालत कितना बुरा हो गया, मूंगफली बेच रही है। लिहाजा उसको बड़ा शर्मिंदगी, बहुत अफसोस होता है और किसी तरीके से दिल्ली जाकर वहाँ सवारियों को उतारता है, फिर वापस आता है। फिर दूसरे दिन उसी वक्त वहाँ पे इंतजार कर रहा होता है कि उसकी बीवी, तलाकशुदा बीवी अफसाना बस अड्डे पर आए। कुछ देर के बाद पीछे से आवाज आती है, एक औरत आवाज लगाती है, मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो। आसिफ अपने बीवी की आवाज को पहचान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो। लिहाजा बगल में कोई होटल था, छोटा मोटा चाय का कोई होटल था, वहाँ पे ले जाता है और अपनी सारी गलतियों का माजरत खा होता है, अफसोस करता है, कहता है कि तुमने जो किया वो गलत नहीं किया, मगर हमारी आदत बहुत बुरी थी और हमने अपनी जिंदगी में बहुत बुरा काम किया और तुमको छोड़कर, तुमको तलाक देकर आज मैं टूट सा गया हूँ और अब से पहले से अब हमारी हालात दूसरी हो चुकी है और मैं सही रास्ते पर आ। तो औरत पूछती है, अब तो तुम्हारी सरकारी नौकरी हो गई, सरकारी बस चलाते हो, अब तुम दूसरी शादी कर लो। तो आसिफ कहता है कि नहीं, तुम्हारे सिवा मैं किसी से शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें ही रखूंगा और अपने गलती का इजाला। लिहाजा आसिफ उस औरत को ले जाता है अपने घर और निकाह पढ़ाकर इज्जत आबरू से उस औरत को रख। उसके बाद वो औरत तिनका जोड़कर अपने उसी छोटे से घर को बहुत बड़ा घर बना लेती है और बहुत इज्जत और बहुत आबरू से दोनों रहने लगते हैं और दोनों को जिंदगी बहुत ही खुशहाल। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या नसीहत मिलती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि अगर जिंदगी में कभी हालात आ जाएं, कभी बुरे वक्त आ जाएं, तो मियाँ बीवी को बहुत सूझबूझकर, एक दूसरे को समझकर और दूसरे को समझाकर अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए। इसलिए कि बुरा वक्त आता है मगर चला जाता है, मगर मियाँ बीवी अगर उस दौरान कोई गलत फैसला ले लेते हैं तो जिंदगी भर अफसोस और पछतावे के सिवा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर